السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط کے آخری مکالمے کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سردار حسنی نے کہا، نوابنی، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا مخالف پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو آپ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے پیدل ہی سائیڈ پہ ہو جانا، باقی پھر ہم جانیں اور ہمارا کام۔ ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی ہماری جان لینے تک آ گیا تو اسے صرف 12 بور پیٹر سے کارتوس کے چھرے مار کے روکیں گے۔ اگر مقابلہ سخت ہو گیا تو پھر بڑی گن کا استعمال کریں گے اور لڑکی لے کر نکل جائیں گے۔ اب ہم تیسری قسط پڑھیں گے۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور ہم بھی گاڑی میں بیٹھ کے چشتیاں سٹی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ 10-12 منٹ میں ہم سٹی میں داخل ہو گئے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب ہم نے گاڑی سونی کے گھر کے ساتھ ریلوے پھاٹک تھا وہاں پہ کھڑی کر دی، لیکن وہاں پہ میری قوم کے لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے کہا، سردار حسنی، گاڑی کی جگہ بدلیں، یہاں پہ کوئی مجھے دیکھ لے گا۔ حالانکہ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ چادر سے منہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ خیر، ہم نے گاڑی ریلوے پھاٹک سے تھوڑی آگے کھاد کا ایک بہت بڑا گودام تھا وہاں پہ کھڑی کر دی۔ سونی کا نمبر چیک کیا تو آف تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کچھ ہی فاصلے پہ قبرستان ہے اور وہاں پہ میرے ماں باپ مدفن ہیں۔ کیوں نہ ان کے در پہ حاضری دی جائے اور دعا کی جائے، شاید فتح مل جائے، کیونکہ کام ہی ایسا کرنے لگا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کام کے بعد کی مشکلات بھی کسی فلم کی طرح میرے ذہن میں تھیں، لیکن میں نے خود کو بہت مضبوط کیا ہوا تھا کہ زندگی میں بہت سے مارکے سر کیے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک مارکا ہی تو ہے، لیکن بس دوسرے مارکوں سے ذرا مختلف تھا۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی ریلوے پھاٹک کراس کروائیں اور بائیں ہاتھ والی سڑک پہ مڑ جائیں۔ قبرستان پہ ماں باپ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ لیں، اتنی دیر تک نمبر بھی آن ہو جائے گا۔ ڈرائیور کو 10,000 روپے دیے ہوئے تھے، وہ میرے ایک کہنے پہ چل دیا۔ ریلوے پھاٹک کراس کرتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ مکمل چھپا لیا تھا کیونکہ سامنے ہی ہماری کالونی تھی۔ ہم قبرستان میں گئے تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور دور دور تک نظر نہیں جاتی تھی۔ میں نے چادر سے خود کو ڈھانپا اور گاڑی سے اتر آیا۔ سب سے پہلے ماں کی قبر پہ گیا، ماں کے پاؤں چھوئے، فاتحہ پڑھی۔ ماں کے پہلو میں باپ کی قبر تھی، باپ کے پاؤں چھوئے اور فاتحہ پڑھی۔ پھر دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ماں باپ، کام تو اچھا نہیں کرنے جا رہا، لیکن بس یہ بھی میری زندگی کا کل سرمایہ ہے کہ میں عشق مجازی کی بھینٹ چڑھ چکا ہوں اور آگے آگ ہے، پیچھے دیوار ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس کوئی نادیدہ قوت مجھ سے سب کچھ کروا رہی ہے۔ ماں کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا کہ ماں، میرے اس کام کے بعد لوگ مجھے حرام کی اولاد اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازیں گے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ماں، آپ نے بھی تو میرے ماں باپ کے ساتھ لو میرج کی تھی، آپ کی شادی بھی پسند کی تھی، آپ کی شادی پہ بھی بہت سے جھگڑے ہوئے تھے، بہت سے ہتھیار اٹھے تھے، میں تو بالکل خالص حلالی ہوں۔ پھر باپ کی قبر کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے میرے پیارے ابا، آپ نے بھی پسند کی شادی کی تھی اور اس وقت آپ کے سر پہ آپ کے باپ کا سایہ تھا، لیکن تاریخ اب خود کو دوبارہ دہرا رہی ہے اور آپ کا بیٹا بھی پسند کی شادی کرنے لگا ہے، لیکن اب کی بار اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ بس دعا کریں اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، کیونکہ خود سے 4 گنا طاقتور مخالفوں سے ٹکر لے رہا ہوں۔ ماں باپ کی قبروں پہ دعا کر کے، ماں باپ سے کچھ باتیں کر کے میں واپس گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی واپس ہم کھاد والے گودام کے پاس لے آئے۔ سونی کا نمبر چیک کیا تو آن تھا۔ میں نے مس کال دی تاکہ جوابی مس کال آئے تو میں کال کروں۔ یہ بھی عاشقوں کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے کہ اناڑی عاشق ڈائریکٹ کال کر دیتے ہیں، جبکہ کھلاڑی عاشق پہلے سگنل مانگتے ہیں۔ سگنل ملے تو پھر کال کرتے ہیں، سگنل نہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے۔ خیر، سگنل مل گیا اور سونی کی بیک مس کال آئی۔ میں نے کال کی کہ آپ کے گھر کے ساتھ جو ریلوے پھاٹک ہے وہاں پہ گاڑی لے کر کھڑا ہوا ہوں، گھریلو صورتحال کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی سب باہر نکلے ہوئے ہیں، امی اور بھابھی ہیں، بس امی باہر چولہے پہ بیٹھی ہیں اور بھابھی میرے پاس ہے۔
میں نے کہا ہم کھاد والے گودام کے پاس ہیں اور ابھی ریلوے پھاٹک کے پاس آ کے روڈ سے نیچے کچے میں گاڑی کھڑی کر دیں گے۔ سفید رنگ کی ٹویوٹا کرولا گاڑی ہوگی اور فرنٹ سیٹ والا گیٹ کھلا ہوگا۔ آپ نے جیسے ہی ریلوے پھاٹک کراس کرنا ہے سامنے گاڑی کھڑی ہوگی۔ اچانک 125 بائک پہ سونی کا بڑا بھائی ہمارے پاس سے گزرا، لیکن میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے سردار ہنسنے کو کہا آپ گاڑی سے اتر کے، وہ سامنے لڑکی کا گھر ہے، اس گھر کے ساتھ لڑکی کی خالہ کا گھر ہے، آگے تیسرا گھر ہمارا ہے۔ تینوں گھروں کے باہر لوگوں کی نقل و حرکت چیک کریں۔ سردار ہنسنی گاڑی سے نیچے اتر گیا، نوابنی بھی ساتھ اتر گئی کیونکہ یہ بھی ایک سیاست تھی۔ سردار ہنسنی اور نوابنی ریلوے لائن کے اوپر تھوڑی دور تک گئے اور واپس آ گئے۔ واپس آ کے کہنے لگے لڑکی کے گھر میں بھی خاموشی ہے، باہر کوئی نہیں ہے۔ لڑکی کی خالہ کے گھر بھی خاموشی ہے، جبکہ آپ کے گھر کے باہر بلیک گاڑی کھڑی ہے اور بیٹھک کھلی ہوئی ہے۔ اندر سے کچھ لوگوں کی باتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، لگتا ہے 3-4 آدمی ہیں۔ میں نے کہا وہ گاڑی بھی ہماری ہے اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں لازم ہے میرا بڑا بھائی اور اس کے دوست ہوں گے، اور تھوڑی سی گڑبڑ کی صورت میں یہی بلیک کرولا ہمارا تعاقب کرے گی اور ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن خدارا فائر سیدھے مت کرنا کیونکہ میرا بھائی ہے، یہ نہ ہو لڑکی لیتا لیتا بھائی گنوا بیٹھوں۔ اتنے میں سونے کی کال آئی کہ کہاں ہو؟ میں نے کہا ریلوے پھاٹک کے بالکل سامنے روڈ کے نیچے۔ میں نے کہا 2 منٹ انتظار کریں، لیکن سونی بولی کہ 2 منٹ مہنگے پڑ جائیں گے اور میرے بھائی گھر واپس آ جائیں گے، ابھی تو پانچوں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پھر اللہ کو یاد کریں اور نکل پڑیں۔ کال کٹ گئی اور ہم چکنے ہو گئے اور نشانی کے طور پر گاڑی کا فرنٹ سیٹ والا دروازہ کھول دیا تھا۔ سونی 1 منٹ میں بھاگتی ہوئی آئی اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی نوابنی تھی، اس نے سونی کو اپنے پاؤں والی جگہ میں بٹھا لیا اور ڈرائیور نے گاڑی کھینچ دی، بھگا دی۔ یہ سب واردات صرف 1-1.5 منٹ میں ہوئی اور روڈ کی دوسری طرف ہوٹل تھا، شو روم تھا، لیکن سب کچھ ایک خاموشی سے، صفائی سے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ہلچل مچ گئی اور لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ لڑکی کے بھائیوں کا ایک دوست تھا، میری ہی قوم کا، اس کے پاس بھی کرولا گاڑی تھی۔ جب انہوں نے تحقیق کی، پوچھ گچھ کی، تو روڈ پہ ہوٹل والوں نے بتا دیا کہ ایک لڑکی ادھر سے بھاگتی ہوئی آئی اور سفید گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی ایک دم مشرق کی طرف یعنی بہاول نگر کی طرف گئی ہے۔ سردیوں کا موسم تھا اور ہمارے سٹی میں چینی کی ایک بہت بڑی مل ہے، آدم شوگر مل۔ تبھی روڈ پہ گنے کی ٹرالیاں اور ٹرالے تھے اور روڈ جام تھی، لیکن میں نے ڈرائیور کو کہا کہ خیر خیریت سے منزل مقصود پہ پہنچیں، میں آپ کو 10,000 روپے اور دوں گا۔ پیسے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ باقی ڈرائیور کو پیچھے سے جوتوں کا بھی ڈر تھا کہ اگر پکڑے گئے تو لڑکے کے ساتھ تو نہ جانے کیا ہوگا، لیکن سب سے پہلے ڈرائیور کو دمبا بنا دیں گے۔ ڈرائیور نے بہت مہارت دکھائی اور گنے کی ٹرالیوں کو ایک اوورٹیک کیا کہ ایک ٹائر کچے پہ اور ایک ٹائر پکے پہ۔ لڑکی کے بھائیوں نے اپنے دوست کی کرولا گاڑی سے ہمارا تعاقب بھی کیا، لیکن ہم کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ ہم خیر خیریت سے اپنے سٹی سے نکل گئے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد ہم قبولہ شریف پہنچ چکے تھے، وہی قبولہ شریف جہاں سے آج سے 750 سال پہلے 2 عاشقوں نے بھاگ کے پناہ لی تھی، ہیر رانجھا۔ ہم بھی جدید دور کے ہیر رانجھا ہی تھے۔ قبولہ شریف پہنچ کے جب گاڑی سے باہر نکلے تو ایک بار تو جھوم اٹھے کہ مارکا کامیابی سے سر کر لیا ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ڈرائیور کو 10,000 اور دیے اور سونی کا ہاتھ پکڑا اور سردار ہنسنی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ راستے میں سونی گر گئی تو میں نے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا کیا ہو گیا؟ بولی بھائیوں نے بہت زیادہ مارا تھا، چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں نے کہا گھر سے بھاگ کے گاڑی تک تو ایسے پہنچی جیسے پیچھے کوئی بندوق لیے ہوئے ہے۔ بولی وہ تو عشق کا جادو تھا جو سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ رات گئے تک سردار ہنسنی، نوابنی، میں اور سونی چولہے پہ آگ جلائے بیٹھے رہے۔ سونی کو دودھ میں ہلدی ڈال کے پلائی گئی، پیناڈول کی گولی کھلائی گئی
صبح اتوار تھا اور عدالتیں بند تھی۔ سوموار کے دن ضلع پاکپتن کی تحصیل عارف والا کی عدالت میں ہم نے نکاح کر لیا اور واپس سردار حسنی کے گھر آ گئے۔ نوابنی نے ہم دونوں کو مہندی لگائی اور پورا دولہا دلہن بنا دیا۔ یوں دو عشق زادے میاں بیوی بن گئے۔ آپ دوست احباب کو یہ کہانی کا سیریل کیسا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔